السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے رفح بارڈر کراسنگ کے بارے میں، جو غزہ اور مصر کے درمیان ایک اہم گزرگاہ ہے، ایک اہم گزرنے کا راستہ ہے۔ تو رفح بارڈر جو کراسنگ ہے، جسے عربی زبان میں معبر رفح البری کہا جاتا ہے، غزہ پٹی کے جنوبی حصے میں واقع ہے، اور یہ غزہ کے شہر رفح کو مصر کے سینائی جزیرے سے ملاتا ہے۔ مصر کے سینائی جزیرے سے رفح بارڈر ملتی ہے، یعنی مصر سے ملتی ہے۔ تو پہلے اس کے تاریخی تعلق سے چند باتیں کر لیتے ہیں۔ تاریخی طور پر رفح لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت کے لیے ایک اہم کراسنگ راستہ ہے۔ خطے کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے اس بارڈر کا کنٹرول اور قواعد و ضوابط وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں، کئی مرتبہ بدل گئے ہیں۔ تو رفح ایک واحد ایسا بارڈر کراسنگ ہے جو اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو کہ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ یہ کراسنگ لوگوں کو طبی علاج، تعلیم اور خاندانی ملاقاتوں کے لیے اور ضروری سامان کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتے، یعنی ادھر ادھر یہاں اس کا سامان یہیں سے کراس کیا جاتا ہے، چاہے وہ فلسطین میں جائے یا فلسطین سے باہر مال جائے۔ تو اس کے تعلق سے ایک چند باتیں میں آپ کو یہ اور بتا دیتا ہوں کہ یہ دو راستے اور ہیں۔ ایک تو جس کو اعراض کہا جاتا ہے، جو نارتھ کی طرف ہے، ایک کرم شیلون کے نام سے ایک راستہ ہے جو ساؤتھ کی طرف پڑتا ہے۔ جب حماس نے حملہ کیا تھا اور اسرائیل کے حملے غزہ پٹی پر جب چالو ہو گئے، تو غزہ پٹی پر جب حملے چالو ہوئے تو یہ دونوں بارڈر یہ اسرائیل کے قبضے میں تھی۔ ان کو کلی طور پر دونوں بارڈر کو بند کر دیا تھا اسرائیل نے۔ اب صرف ایک ہی بارڈر بچی، جو یہ بارڈر تھی، یہ رفح والی۔ تو اسی بارڈر سے آنا جانا، سامان کا کنٹرول، ادویات وغیرہ جو بھی چیزیں تھی، غذائی چیزیں ساری یہیں سے پہنچ رہی تھی۔ تو رفح کراسنگ بہت سے غزہ کے لوگوں کے لیے زندگی کی ایک لکیر بھی ہے۔ اس کے بغیر جو باہری دنیا ہے اس سے رسائی انتہائی محدود ہو جاتی ہے، یعنی اگر یہ بند ہو جائے تو یہاں کی دنیا بالکل ایک الگ طریقے سے ہو جاتی ہے، باہری دنیا کا تعلق یہاں سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس کراسنگ کا عمل اکثر سیاسی معاہدوں اور سیکورٹی خدشات سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ اس طریقے کے معاملات ہوئے ہیں، اور بحران کے وقت جب بحران پڑتا ہے کسی بھی طریقے کا، جیسے کب جنگی حالات ہیں، تو رفح اہم کردار ادا کرتا ہے تاکہ انسانی امداد غزہ کے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس امداد میں خوراک، طبی سامان اور دیگر ضروری چیزیں شامل ہیں جو رفح بارڈر سے گزاری جاتی ہیں۔ یہاں ایک چیز اور بتا دوں، رفح یہ فلسطین کا ایک شہر ہے جو راجدھانی بھی ہے، یہ فلسطین کا شہر ہے، اور اس کی بارڈر مصر سے ملتی ہے۔ مصر، اسرائیل اور یہ فلسطین، یہ تینوں یہاں ملتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر جو خصوصاً ہے وہ کنٹرول مصر کا رہتا ہے۔ اس بارڈر پر مصر کے قریب میں یہ بارڈر ہے، اور اس کے دوسری طرف ایک بحر روم ہے، پھر ایک طرف اس میں بحر احمر ہے، جو کہ مصر کے قریب میں، یہ سارے کے سارے سنگم ہیں یہاں سمندروں کا، تو اسی کے قریب میں یہ بارڈر ہے، اور یہ مصر کا اس پر کنٹرول رہتا ہے۔ دو چار چیزیں اور اس کے تعلق سے بتاؤں کہ رفح کراسنگ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا، اس سیاسی تناؤ کی وجہ سے اس میں اکثر ایسی بند، کبھی کھل جاتا ہے، اس طریقے سے معاملات چلتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بتا دیا جائے کہ ابھی 6 مئی سے اس پر مکمل طور سے اسرائیل کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے جو اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء تھی، خوراک، طبی سامان اور دیگر جو ضروری چیزیں تھی، وہ بالکل بند کر دی ہیں، اور اب اس بارڈر سے بھی سامان نہیں پہنچایا جا رہا۔ غزے کے حالات یقیناً بہت خراب ہیں۔ پہلے اس پر اسرائیل کا کنٹرول نہیں تھا، اب اسرائیل کا اس پر کنٹرول ہو چکا ہے 6 مئی سے۔ جب سے 6 مئی سے یہاں اسرائیل کا کنٹرول ہوا، یقیناً حالات بہت ہی
بدتر ہو رہے ہیں، تو آپ سبھی ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اور دو چار چیزیں اور یہاں یہ بھی بتاؤں، رفح کراسنگ بارڈر جو یہ ہے، یہاں بین الاقوامی تنظیمیں اور سفارتی کوششیں اکثر اس بات پر ہوتی ہیں، مرکوز رہتی ہیں کہ یہ اہم راستہ ہمیشہ کھلا رہے تاکہ غزہ کے لوگوں کو درپیش مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ رفح بارڈر کراسنگ غزہ کے لوگوں کے لیے مزاحمت اور امید کی علامت بھی رہتی ہے، کیونکہ یہی ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے خوراک، دوسری چیزیں، دوسرے ملکوں سے آنا جانا، لوگوں کا باہر نکلنا، اندر آنا یہاں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی مکمل طور پر اس پر کنٹرول اسرائیل نے کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ غزہ میں جو یہ رفح بارڈر ہے یہ کہاں ہے اور کس ملک کے قریب میں ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو براہ کرم لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا بھر کے اہم موضوعات پر مزید ویڈیوز حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔